غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبدل قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب کی ہر ایک رات یہ سورت پڑھ لیتا ہے یا کسی بھی ایک رات پڑھ لیتا ہے، یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، غیبی دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ابھی اسی وقت اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں اللہ پاک نے چاہا تو اتنا تیز ہدف رکھنے والا یہ عمل ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا سچا عمل رجب کی ان خاص راتوں میں، ساتھیوں بھائیو بہنوں، اور اللہ کے لاڈلے مہینے میں اللہ کی لاڈلی راتوں کو اللہ کے لاڈلے ولی کا بتایا ہوا ایسی صورت کا وظیفہ، ایسا لاڈلا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ کو وظیفہ آپ کی خدمت میں ایسا پیش کروں گا کہ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کے حالات کو بدلا ہے۔ غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کی غربت کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے، یہ دولت کا ایسا طوفان اٹھائے گا کہ آپ کی نسل آباد ہو جائے گی۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، لوگوں کے آگے منتیں کر رہے ہو، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہو، لیکن آج تک کسی عمل سے وظیفے سے اگر تمہیں ایک پائی کا بھی فائدہ نہ ہوا ہو، یوٹیوب پر ملاؤں باپوؤں کے پاس یا ویسے ہی جا جا کر تھک چکے ہو، کوئی کہتا ہے یہ کر وہ کر، تعویذ پہن، کوئی کہتا ہے پانی پر دم کر کے پی، کوئی کہتا ہے وہ کر یہ کر، دکان پر پانی چھڑک، اس کو پھونک اس کو پھونک مار۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ موقع اگر آپ نے آج رجب کی ان خصوصی راتوں میں غوث پاک کی لاڈلی تسبیح نہ پڑھی تو میں کہتا ہوں آپ کی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ اگر آپ غوث پاک کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھیں گے رجب کی ان خاص راتوں میں، اور اگر آپ اس خاص رات میں کہتا ہوں اس عمل کو پڑھ لیا تو ساتھیو بھائی بہنوں آپ سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہ ہوگا، اور نہ پڑھا تو اپنے پاؤں پر کلاڑی مارو گے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ ساتھیو بھائی بہنوں میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل بتانا جو لاکھوں لوگوں نے اللہ کے لاڈلے وڈی کا، ساتھیو بھائی بہنوں لاڈلی راتوں میں، یعنی کہ رجب کی ان لاڈلی جتنی بھی راتیں ہیں اس مہینے میں ساتھیو بزرگوں پڑھنے کے لیے اللہ کے ولی نے بتایا تھا۔ یہ سورت دنیا جہاں میں بے شمار لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے پڑھی ہے، ایک رات میں اپنے حالات کو اس عمل کے پڑھتے ہی نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ اس عمل کے عاشق بن گئے ہیں، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا گیا عمل ہے۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں رجب کا مبارک مہینہ اور رجب کا یہ بڑا ہی خاص موقع ہے، یعنی کہ یہ راتیں ہیں تمام اہل اسلام کو پہلے تو میری طرف سے ماہ رجب کا یہ بڑا خاص مہینہ مبارک ہو۔ دوستو آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، جتنی بھی راتیں موجود ہیں، جو بندہ آج صرف ایک رات یہ وظیفہ مثال کے طور پر پڑھ لیتا ہے، یا رجب میں کسی بھی رات کو اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک جانے والے آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آج واقعی میں اللہ پاک کسی اللہ والے نے سچا عمل بتایا ہے۔ آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے، کسی بندے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے، اور ایسے دن ایسے موقع کا عمل بتایا ہے کہ وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ موقع پر چوکا مار دیا، یہ وہی عمل ہے۔ یہ موقع آپ نے اگر یہ راتوں کا، رجب کی ان خصوصی راتوں کا گوا دیا، یہ اللہ والے کے سب سے بڑے لاڈلے ولی کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ بیڑے پار کر دیتا ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے، یہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، یہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے، یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نگاہ وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ پاک تمہارے ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اور دوستوں میں آج رجب کی ان راتوں کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا بڑا ہی خاص مہینہ ہے، 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے یعنی کہ رجب کی ان راتوں کو پھر اللہ کے خزانے وہ بندہ لوٹتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مشکل وقت میں، پریشانی میں
بیمار ہو کر ٹینشن میں پریشان ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اللہ کے سامنے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں. لیکن دوستو آج رجب کی ان راتوں کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا ہی خاص عمل آ چکا ہے. رجب کا مہینہ ہے, اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھتے ہی بہت ضروری ہے آپ کے لیے. دوستو یہ نہ ہو کہ رب کے مہینے میں ہماری غلطی کوتاہی کی پکڑ کی وجہ سے اللہ کریم سے اس رجب کے مہینے میں ہم لوگ محروم ہو جائیں. میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں, مجبور ہو چکے ہیں, وظیفے پر پڑھ کر تھک جانے والے, در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں, لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں, بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا اگر تماشا بناتے ہیں, آج رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ کسی صورت آپ نے نہیں چھوڑنا. رات عشاء تک آپ لوگ صبح فجر میں پوری رات آپ کے پاس پڑھی ہے, یعنی کہ رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے, فجر کے بعد نہیں پڑھنا. پوری رات میں کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں. رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کریم کا انشاءاللہ آپ کی نسلوں کو اللہ پاک آباد فرما دیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے گا کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے. اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال آپ کو ساتھیوں بھائی بہن رجب کی ان خاص راتوں کو عمل پڑھنے کے لیے پورا سال انتظار کرنا پڑے گا. اور یہ تو وہ عمل ہے کہ اگر آپ لوگ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں, کوئی آپ سے نفرتیں کر رہا ہے, یقین مانیے یہ عمل پڑھتے ہی پوری دنیا آپ کی غلام بن جائے گی. ظالم شوہر, ظالم ساس, ظالم سے ظالم باس, ظالم پوری دنیا اگر آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, یقین مانیے پوری دنیا اس عمل کے پڑھتے ہی کچھ بھی نہیں کرنا, صرف یہ عمل پڑھنا ہے. کیونکہ لاڈلے ولی کا سچا وظیفہ ہے. لاڈلے مہینے میں لاڈلی راتوں کو لاڈلے ولی کا جب وظیفہ پڑھو گے تو تم بن جاؤ گے رب کے لاڈلے, اور جب آپ لوگ رب کے لاڈلے بن جاؤ گے تم مجال ہے پوری دنیا کے کسی پریشانی کی جو تمہیں چھو کر چلی جائے, مجال ہے کسی دشمن کی جو تمہارے اوپر کوئی نظر ڈال کر چلا جائے, مجال ہے غربت اور غریبی جو پورا سال تمہارے رب کے لاڈلے کو لاڈلا وظیفہ پڑھتے ہی تمہارے گھر سے چھو کر چلی جائے, مجال ہے قرضہ کوئی تمہارے اوپر ہو, مجال ہے کوئی بیماری ہو, مجال ہے رشتوں میں بندش ہو, مجال ہے کسی کو بے اولادی ہو. اس عمل کو پڑھ لو. یہ موقع اگر تم نے گوا دیا, خدا کی قسم تم سے بڑا بد نصیب انسان شاید اس پوری کائنات میں نہ ہو, اس پوری روح زمین پر شاید نہ ہو. یہ موقع اگر تم نے گوا دیا, یقین مانیے تمہاری قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل کرتا ہے. تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت اگر ایک رات میں نہ بدلے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر. میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, ایک رات میں تمہاری تقدیر بدل جائے گی. ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا, ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے, نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے, نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے. اللہ آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا کر دے گا. اللہ آپ کو اپنی جناب عطا فرمائے گا. اللہ آپ کو خود مختار بنائے گا. اللہ آپ کا کاروبار آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے گا. تو دوستوں رجب کا مہینہ خوشیوں اور کامیابیاں لے کر آ چکا ہے. آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں پوری رات آپ کے پاس موجود ہے, لیکن عمل رات کا ہے. وظیفہ کرنے کے بعد دنیا کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ. اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے, اتنا مجرب ہے, یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے. وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے, کاش یہ وظیفہ میں نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی, آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے. خدا را اب بھی وقت ہے آج جس کو جب جہاں وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں جس کی اجازت عام ہے, جو میرے بہن بھائی کرنا چاہتے ہیں, اللہ والوں جو بندہ بھی آج یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرما دیتے ہیں, اس سے راستوں کی اس کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں, تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے. دوستو آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا, نظر بد حسد جادو جنات کے ذریعے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آج کل کا جو عمل ہے یہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں رجب کی ان خصوصی راتوں کا, اس ویڈیو میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو یہ بڑا خاص وظیفہ ہے. آپ کی تمام نظر بد جادو جنات کے خاتمے کو ساتھیوں بھائی بہنوں یہ عمل پڑھتے ہی فوری طور پر ہر طرح کی نظر بد جادو جنات کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کے تمام گندے اعمال برے اعمال کو یہ عمل ظاہر کر دے گا. یہ خاص مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو آج کے دن راتوں میں پانی کے گلاس پر پڑھ لے گا, بسم اللہ پڑھ کر پانی پی جائے گا, اس کے جسم کے ریشے ریشے سے تمام بیماریاں بھی رب کریم نے چاہا تو دور ہو جائیں گی. اگر آپ کو کوئی لا علاج بیماری ہے, یا پھر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, یا آپ کو کوئی ذہنی دباؤ ہے, ذہنی مرض ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کینسر ہے, دنیا کا کوئی بھی مرض ہے, اس وظیفے کو پڑھیں, پانی کے گلاس پر پڑھیں تو پھر اس پانی کو پی جائیں. اگر وہ پانی آپ کو تھوڑا سا بھی کڑوا محسوس ہو تو سمجھ لیجیے کہ آپ پر کوئی نظر بد ہے, اور اگر ذائقہ نارمل ہے تو سمجھیے کہ معاملات بہتر ہیں انشاءاللہ. جیسے ہی آپ کے جسم میں یہ پانی اترتا جائے گا, آپ کے جسم سے
انشاءاللہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستوں، آج بڑی ہی برکت والی رات ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت ایک رات کا وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جاتا ہے۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی انشاءاللہ۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے رات میں سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر مصلی بچھا کر بیٹھ جانا ہے ساتھیو، بھائیو بہنوں، اور اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کرنی ہے۔ یہ عظمت والی رات ہے، یہ قبولت والی گھڑیاں ہے، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ دوستو، اگر آپ نے اس رات کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ چند منٹ نکال کر آپ کی تسبیح لازمی پڑھ لینا، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ دوستو، بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت بندہ ہے جو چند سیکنڈ نکال کر آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج رات کا یہ وظیفہ میں آپ کو جو بتلانے لگا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، دوستو، بڑی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی محنت سے، مشقت سے یہ وظیفہ ڈھونڈا ہے۔ یقین کریں، بڑا ڈھونڈ کر گوسے باغ کا یہ وظیفہ آپ کے لیے لایا ہوں کہ چند سیکنڈ نکال کر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ نہیں سکتے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ بڑا مستند عمل ہے۔ یہ آج رات کا ایسا نایاب عمل ہے رجب کی ان راتوں کا کہ کوئی اپنے سینے کے راز بتاتا نہیں ہے۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس سے میری تمام دکھیاری بہنوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پوری زندگی، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور ہوئی بھی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو، آج کی رات بڑی خوبصورت رات ہے، آج کی رات برکت والی رات ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ من پسند نوکری، من پسند چاہتی مانگ لے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند سیکنڈ کے لیے بیٹھ جائیے گا، یہ وظیفہ پڑھ لیجیے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ کتنا جلدی حالات بدل جاتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی ملک سے ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہیں، چاہے آپ لوگ انڈیا سے ہیں، چاہے بنگلہ دیش سے ہیں، کسی ملک، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی بلی گلی سے، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ملک میں ساتھیوں، بھائیوں، بہن، رجب کا مہینہ، یہ خصوصی راتیں آ جائیں، آپ نے رجب کی ان خصوصی راتوں میں دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، ان راتوں میں دنیا جہاں کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ صرف ایک رات کر لیں تو روزانہ رات کریں، آپ کی مرضی ہے۔ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ نے ایک رات پڑھ لیا، یقین مانے رجب میں روزانہ رات اس عمل کے عاشق بن جائیں گے، اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے کہ کب رجب کی یہ راتیں آئیں اور ہم اللہ پاک کو راضی کریں، رب کے لاڈلے بنیں، اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروائیں۔ آپ کا جب دل کرے رات میں پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ کے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ کسی بھی وقت ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس فضیل برکتوں کو آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو میں نے جس کسی کو بتایا، جس نے پڑھا، جس نے جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، آج کھل ڈل کر مانگیے گا۔ آج یہ نہ سوچیے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچیے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں مانگو گے تو میرا رب عطا کرنے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ آج کی رات ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رب کریم کے تمام معاملات آپ کے بہتر نہیں بہترین فرما دیں گے انشاءاللہ۔ رحمت برکتیں آپ پر بارش کی طرح برسیں گی، بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر آج منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے آج جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، جو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ساری زندگی گزر گئی لیکن وظائف کا فائدہ نہ ہوا، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جائیں گی۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر ذاتی مکان چاہتے ہیں تو بھی اس عمل کو پڑھ لیں، اگر مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، قرضہ کروڑوں میں ہے قرضوں سے جان چھڑانے کے لیے پڑھ لیں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے نحوست، گھر سے بے برکتی، گھر سے بے سکونی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو بھی مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جاؤ۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا رب، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وہ تو نقطے پر نواز ہے،
ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس طرح نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی میں نہ گزارنا، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں یہ قسمت والی پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آج پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند سیکنڈ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ اگر نہیں پڑھ سکتا تو دوستوں وہ پھر کبھی زندگی میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج بڑی خوبصورت گھڑیاں ہیں، آج بڑی خوبصورت رات ہے۔ رب کے پورے مہینے میں رحمت برکت رجب کے بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمت برکت عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں ان راتوں میں مانگ لو، مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے۔ میرے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ والو یہ راتیں بڑی خوبصورت راتیں ہیں، یہ گھڑیاں بڑی خاص ہیں۔ اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل کتنا پاورفل ہے، کتنا زیادہ اہمیت کا عامل ہے، کتنا زیادہ فضیلت کا عامل ہے۔ اللہ والو آج کی رات کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس خاص عمل کو، اس وظیفے کو پڑھے گا، بتائے ہوئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو عمل سمجھانے لگا ہوں۔ خدا را ساتھیوں بھائیو بہنوں اس چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو اور آپ نے اگر اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا ہے تو اپنا پیارا سا نام کامنٹس میں بس لکھ کر چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر کوئی آپ کی ساتھیوں بھائیو بہنوں مقصد حاجت ہے تو وہ مقصد حاجتیں بھی لازمی لکھے کامنٹس میں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آج رات یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد جو بھی ہیں آپ نے لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں بہنوں کون اس آمین، کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی رات کوشش کرنا ہے اس عمل کو پڑھ لینا ہے رجب میں۔ ویسے تو رجب کی جتنی راتیں ہیں سب قیمتی راتیں ہیں، کسی بھی رات میں آپ لوگ پڑھ سکتے، لیکن کوشش کرنا آج رات پڑھ لو، بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ دنیا میں کہیں بھی موجود ہے، رات جیسی لگے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ سے سب سے پہلے باوضو کوشش کرنا مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا آپ کو جو بہتر لگے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ تمام دکھیاری بہنیں بھائی دوست احباب، آپ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا ساتھیوں بزرگوں، آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت مراد مقصد ضرور ہوتا ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ اللہ والو آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہتر رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اب آپ دوستوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں؟ یہ عمل ساتھیوں دوستوں استغفار کا عمل ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ساتھیوں بھائیو بہنوں جس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم لوگ جس سے کبھی دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ والو اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کریں، روزانہ پڑھا کریں، اور جتنا استغفار پڑھیں گے اللہ آپ کے اتنے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف اس عمل میں 100 مرتبہ پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا،
استغفر اللہ 3 بار ہو گیا، استغفر اللہ 4 بار ہو گیا، اپنے انداز میں پڑھیے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہوئے آپ نے 100 بار ایک پوری تسبیح غوث پاک کے بتائے ہوئے اس لاڈلے عمل کا پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ لیا، مقصدوں کی نیت کر لی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاؤس تسمیہ پڑھ کے عمل کا آغاز کیجیے گا، اور فوری طور پر اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیجیے گا اور پورے 100 مرتبہ استغفر اللہ کا معجزاتی وظیفہ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو 100 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے جو رب کریم کی ایک صفت ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے فوری طور پر یا قہارو کو پڑھنا ہے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا قہارو پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا قہارو کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنوار دیتی ہے۔ آپ جس قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے دوستوں وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا قہرو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار جو بھی آپ کی حاجت ہیں، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے 21 مرتبہ یا سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ اب یوں محسوس کرو کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر آپ رب کریم سے اپنی حاجات رب کے مہینے میں انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ صرف اور صرف آپ نے ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اب کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور ایک بار سورہ کوثر پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، پھر تیسری بار پڑھیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جب رب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پار کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائم پڑھنا ہے، اور 10 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا۔ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ کا جسم لرز گیا ہے یا آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، غیب سے مدد آ چکی ہے، تو سمجھ لیجئے گا آپ نے، ساتھیوں، بھائی بہنوں، اللہ نے آپ پر خاص کرم کر دیا ہے، رحمت عطا فرما دی ہے۔ سمجھ لیجئے گا زندگی میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو گئی ہے، ہر حاجت پوری ہو گئی ہے۔ دوستو اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے میں نے بتا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، سورہ کوثر کو 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ پاک کی ذات چن لیتی ہے، جسے اللہ پاک کی ذات کچھ بنانا چاہتی ہے۔ تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا راتوں رات اپنی حاجات کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا اللہ کریم سے جو مانگتا ہے ضد کر کے اپنی حاجات کو پورا کروا لیتا ہے، کیونکہ آپ نے اس عمل میں اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام یا وہابو، اللہ پاک کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ یا وہابو کا لفظی معنی ہے اے کھولنے والے اور اے کھولنے والی ذات۔ اور جب یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے تو راستے کھل جاتے ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رزق، کاروبار، گھر، گاڑی، دنیا جہاں کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ پانی کی طرح بہہ کر اپنی کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔
ساتھیوں بھائیو بہنوں، جب آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو، آپ فوراً اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو دوستو اسی لیے یا وہابو کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے لیے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، ارجنٹ بیماری سے شفا کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے۔ دوستو آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی فوراً بیماریوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، ہر بندہ چاہتا ہے فوراً گھر میں رزق آ جائے، دولت آ جائے، پیسہ آ جائے۔ آپ بھی ارجنٹ اپنے حق میں بہتر فیصلے چاہتے ہیں، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے فوری طور پر یا وہابو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھیں، اور سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں یا وہابو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا، یا وہابو 4 بار ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف ساتھیوں بھائیو بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے راستے کھل جاتے ہیں، آپ کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے راستے پانی کی طرح شفاف ہو جاتے ہیں، آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ لیکن دوستو یہ موقع صرف رجب کی یہ خاص گھڑیوں میں، یہ خاص الخاص موقع ہے۔ اگر اس موقع کو آپ نے ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ بڑی ہی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ بڑا ہی لاڈلا مہینہ ہے، لاڈلی راتیں ہیں، سال میں صرف ایک موقع ملتا ہے۔ آج ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو ساتھیوں بھائیو بہنوں کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانے کا وقت ہے۔ اللہ کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں جاؤ، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیل سے مانگو، انشاءاللہ دنیا کی ہر شے مل جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ ضرور لکھیے گا۔ اگر وظیفے میں کوئی مجھ سے بھول چوک ہوئی ہو ساتھیوں بھائی بہنوں، تو اگر آپ نے کامنٹ سیکشن میں آ کر مجھ سے پوچھ لینا ہے، کوئی بھی کمی پیشی ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ضرور مجھ سے کامنٹس میں آپ نے پوچھنا ہے، اگر کوئی بھی کمی پیشی ہوئی ہو تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔